درخواست کریں گے یا اللہ یہ آپ کے بندے ہیں، یہ آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو یہ آپ کے مسکین بندے، اور یا اللہ آپ سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور یا اللہ اگر آپ ان کو معاف کر دیں گے تو آپ زبردست حکمت والے ہیں۔ پیغمبر نے یہ کہا تم اس طرح کرتے ہو کہ قیامت کے دن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا پوچھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے، اور وہ پوچھے گا کیا سیدنا محمد کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مر جانے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد من گرد اور بے بنیاد حدیثوں کو ڈال دینا دین اسلام کے اندر؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ یقیناً انکار کریں گے اور کہیں گے یا اللہ میں نے ان کو کوئی ترقی نہیں کی، میں ان کو 30 سپاروں پر مشتمل آپ کا رحم، آپ کا قرآن دے کر آیا تھا، اور یہ میں نے یہ تلقین کی تھی کہ اس کو نہ چھوڑنا۔ انہوں نے اس کو پس پش کر دیا اور من گرد اور بے بنیاد حدیثوں کو آگے لے آئے۔ تم اللہ کی بڑی توہین کرتے ہو، اس سے بڑی توہین نہیں ہے، تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو اور پھر بھی شیطان کی پیروکاری کرتے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے علاوہ کسی کے اوپر یہ کہنا کہ وہ حاجت روا ہے، وہ پیغمبر ہو یا کوئی بھی ہو، اس سے بڑا کفر نہیں ہے، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے، اس سے بڑا شرک نہیں ہے۔ جو بات سچی کرے گا وہ آپ لوگوں کو برا لگے گا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے، میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں میرا اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، مجھے کوئی فرقہ نہیں چاہیے، کوئی دڑا نہیں چاہیے۔ اگر پوری دنیا میں میں اکیلا بھی رہا، مرنے تک میں یہی اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی چیز کی پرچار نہیں کی نبیوں نے، نہ نبیوں نے یہ حکم دیا کسی قوم کو۔ یہ سب لوگ اپنی طرف سے بنا کر لے آتے ہو، شرم کرو اور اللہ سے ڈرو۔ یہ میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سناتا ہوں، سورہ الانعام آیت نمبر 50 یہ کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں، اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ، میں تو جو کچھ میری طرف وحی کیا جاتا ہے اس کا اتباع کر لیتا ہوں، اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتا ہوں۔ آگے ایک اور بات لکھی ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ، تو آپ کہہ دیجئے کہ کیا ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ اندازہ کریں کہ دو بندوں کا ذکر ہو رہا ہے اس آیت میں، ایک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اپنے بندے سے کلام کر رہا ہے، اور ایک بندہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ الہام اتر رہا ہے۔ تو مجھے یہ آپ لوگ خود تعین کر کے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اندھا کس کو کہا اور آنکھوں والا کس کو کہا؟